آخرکار پاکستان میں 2025-26 کا اقتصادی معاشی جائزہ اکنامک سروے جسے ہم عام زبان میں بولتے ہیں وہ پیش کیا۔ یہ اقتصادی معاشی جائزہ جو اکنامک سروے کہلاتا ہے، اس کو اسٹیٹ بینک کے ڈپارٹمنٹ نے اس کو تیار کیا، جو کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کہلاتا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک پاکستان جو ہے انہوں نے یہ عوامی سروے یا کچھ اور ٹولز یوز کر کے، کچھ اسٹیٹسٹک کے ٹولز یوز کر کے، کچھ معاشیات کی جو ٹیم ایکسپرٹ کی اوپینین وغیرہ کو عوامی سروے کے ذریعے انہوں نے یہ جو ہے نا یہ جائزہ مرتب کی کتاب کی شکل میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا، اور ایک کاپی جو ہے نا وہ پاکستان کے اسپیکر، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ کو پیش کیا گیا۔ اس طرح صدر اور وزیر اعظم اور جو ہے فائنانس منسٹر کے جو ڈپارٹمنٹ کے جو منسٹر ہے اس کو بھی پیش کیا۔ لہٰذا اس جائزے کے مطابق پاکستان کی GDP ہے وہ تقریباً 1.9 سے لے کے 3.8 تک رہی، 1.9 سے لے کے 3.8 تک رہی۔ پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ 5.2% تک اس میں کمی آ گئی۔ پاکستان کے جو ذخائر کے ذخائر اس میں 16 ارب تک اس میں بہت دیکھنے کو ملا۔ پاکستان کی جو انڈسٹریز ہے اس میں 8% اضافہ دیکھنے کو ملا۔ پاکستان کی جو زراعت ہے اس میں 2% تک اضافہ دیکھنے کو ملا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست رضا۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہو میری چینل، اور جو ہے نا آج ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے پاکستان کی اکنامک سروے، اس کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہے، کیا کیا جو ٹارگیٹس ہیں اس کو اچیو نہیں کیا، کیا مطلب چیلنجز ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ پاکستان کی جو پوری اکانومی ہے اس کو یہ کور کرتی ہے پوری کتاب کی شکل میں، جو کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے۔ اور عام آدمی ایک کلک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ کر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے یہ جو ہے نا یہ کاپی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے سامنے یہ کاپی پڑی ہے، اس کے مطابق جو پاکستان کی جو GDP ہے وہ 1.9% سے بڑھ کے 3.8% تک اس میں کچھ بہت دیکھنے کو ملی ہے۔ انفلیشن میں کمی آ گئی ہے۔ ذرا جو ذخائر ہے اس میں 16 ارب تک اضافہ دیکھنے کو ملا۔ انڈسٹریز بھی 8.1% تک اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ زراعت میں تھوڑی سی کمی آئی کیونکہ کچھ حالات کی وجہ سے، ایکو سسٹم کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے اس میں 1.4 ارب روپے کا اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ جو بڑی جو صنعت ہے اس میں تقریباً 4.8 تک اس میں فیصد اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ٹھیک ہے، تو جو کچھ اسکول ہے وہ تقریباً اس میں 28% ایسے بچے ہیں جو کہ گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک، ٹھیک ہے، گریڈ 1 سے گریڈ 10 تک 1 سال سے لے کے 15 سال کی عمر تک جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں جاتے، وہ آؤٹ آف دی اسکول ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ کیپٹل یہ پچھلے سال بھی ایسا تھا، اب بھی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ بڑی رپورٹیں آ رہی ہے۔ جو پاورٹی جو ہے اس میں ایک پاورٹی بلو دا لائن جو ہے، جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ بیچارے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پاس روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں، مکان تک نہیں ہے، اس کی تعداد جو ہے نا وہ 28% آپ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا وہ 28% تک ہے۔ تقریباً یہ پہلے بھی ایسا تھا، اس میں بھی مطلب کوئی بھی وہ جو ہے نا کمی نہیں ملی۔ لہٰذا کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ بھی ہے تو وہ زیادہ مطلب وہ کرپشن کی نظر میں جاتا ہے۔ جیسے اس پہ جو ہے جو پاکستان کے جو ایلیویشن پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہے وہ بھی مطلب اگر وہ صحیح انداز سے کام کرے تو یہ جو ہے نا یہ پاورٹی جو ہے ہم اس میں کمی لے کے آ سکتے ہیں۔ جو بچے ہیں 28% جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ یہ اسکول نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے بھائی؟ آپ آخر پاکستان کے جو لوگ ہیں بیچارے غربت کے لکیر کے نیچے جو 28% یہ لوگ ہیں زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، تو کیسے اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے جب تک یہ اس کو انسینٹیو نہیں دیں گے معاشی طور پہ، تاکہ وہ دکانیں پینا، روٹی دینا، صحت فراہم نہ ہو، مکان فراہم نہ ہو، تو اس کی کچھ اسکیمیں نہیں ہوں گی، رہائش کی اسکیم تب جا کے، جس طرح ذوالفقار بھٹو صاحب نے ایسا کیا تھا کہ روٹی کپڑا مکان، جب تک یہ تینوں چیزیں 1970 سے لے کے اب تک نا تقریباً بہت عرصہ ہو گیا، 50-60 سال ہو گیا، ابھی تک یہ چیز ہمیں یہ اس میں مطلب یہ وہ ہے چکر میں ہے کہ بھئی 28 کے لگ بھگ جو ہے نا جو پرسنٹ کے لگ بھگ جو ہے نا اس کو لوگوں کو جو ہے نا یہ بھی نہیں مل رہا، مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، تو کیسے بیچاروں کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے؟ لہٰذا پہلے غربت جب ہم اس کو مٹائیں گے، اس کو کم کر دیں گے، تب جا کے نہیں بیچارے جو ہے نا یہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے، جو تاکہ وہ جو ضروری ہے جو ایجوکیشن ہے اس کو حاصل کرے۔ کیونکہ آج کل جو ہے نا یہ 21ویں مطلب جو صدی ہے اس میں لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے۔ الیکٹریکل وہیکل کی بات ہو رہی ہے، سولر انرجی کی بات ہو رہی ہے، اور جو ہے نا وہ مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، اور AI کی بات ہو رہی ہے، اور ہم کہاں سے کہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ اس کو مطلب زیادہ فوکس کی ضرورت ہے کہ بھائی جو پاکستان میں جو پاورٹی ہے اس میں ہم کبھی لا سکیں، اس کے زیادہ مطلب اس کو ٹارگیٹ کریں، جو غریب لوگ بیچارے اس کا پورا ڈیٹا اکٹھا کریں، اور جو ہے نا ہر ڈسٹرکٹ ہر UC میں اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ مراحت دیے جائے، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مکانات تعمیر کی جائے، 2 کمرہ 3 کمرہ واش روم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان کے جو بچے ہیں ان کی پڑھائی پر بھی ان کے لیے مطلب کچھ مراحت دی جائے، ان کے لیے روزگار جو ہے نا مطلب فراہم کیا، ان پر جو ٹیکسز وہ ختم کی جا سکے، جو کہ بیچارے مزدوری کرتے ہیں، جو کہ ریڑھ باندھ لوگ ہیں، جو کہ مطلب سڑکوں پہ مطلب اپنی مزدوری کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ریڑھی مطلب لگاتے ہیں، ان کو مطلب سہولیات دے دیں، ان کو پلیز جو ہے نا وہ انکروچمنٹ کی سکتے مطلب اس کو وہ نہ دے، اس کو تانے مت دے، نہ اس کو وہاں سے نکالے، تاکہ وہ بیچارے جو ہے نا نہ وہ دکان مطلب وہ بائی کر سکتے، نہ پرچیز کر سکتے، نہ اس کو رینٹ دے سکتے، لہٰذا وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ سڑکوں پہ بیچارے جو ہے نا وہ بیچارے کھلے عام جو ہے نا اپنی مزدوری کرتے، کچھ سبزی وغیرہ فروخت کرتے، کچھ اور چیز فروخت کرتے، تاکہ وہ لوگ جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کا جو ہے نا وہ پیٹ، اپنے خاندان کا جو ہے نا وہ بچوں کا وہ پیٹ پال سکے۔ لہٰذا مکان ضروری ہے، یہ جو ہے نا یہ جو روٹی کپڑا، یہ جب یہ ہوگی تب جا کے نا یہ جو 28% لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی کل ریشو ہے پاکستان کی کل جو آبادی کا، ان کے بچے بھی جائیں گے اسکول، اور یہ جو ہے کیا نام ہے جو غربت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اس میں یہ بتایا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ایک ایکسٹرنل مطلب جو سچویشن ہے، جو ایک ایران کی جو وار ہے، امریکن جو وار ہے، جو وہاں پہ جو کہ ولیٹائل جو پرائزز ہے، گلوبل جو انسرٹینٹی ہے، ٹینشنز ہے، اور جو گلوبل جو پرائزز بڑھ رہی ہے یا آئلس ڈیزل کی، اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ جو فوڈ سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے، جو فلڈ آیا تھا، ایکو سسٹم، ٹھیک ہے، جو مطلب اکنامک جو پالیسیز کی وجہ سے ہماری اتنی اچھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر آیا تھا، جو فلڈ آیا تھا، اس نے بہت زیادہ 2 دفعہ ڈیمیج کیا، کلاؤڈ بسٹنگ کی صورت میں بنیرم میں، اور پھر نہ وہ جو شمالی علاقات میں، علاقائی گلگت میں، اور پھر جو ہے پورے پنجاب کو اس نے پورا ڈیمیج کیا، تقریباً 10-15 ارب روپے تک اس نے نقصان دیا، جو فصلیں تھی وہ کڑی فصلیں وہ بھی خراب ہو گئی، اور اس طرح بہت سے گھروں کو نقصان پہنچ گیا۔ تو یہ بہت زیادہ یہ مطلب نقصان۔ اس کے علاوہ جو ہے جو پبلک ڈیٹ ہے، جو کہ سرکولر ڈیٹ کی شکل میں ہم دے رہے ہیں، تقریباً 83 ٹریلین کروڑ روپے جو ہے ہم دے رہے ہیں۔ اس طرح جو پاکستان کی جو ٹیکس GDP ریشو بہت کم ہے، ٹیکس GDP ریشو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، پاکستان کی جو ان لینڈ ریونیو، جو پاکستان کی جو ڈپارٹمنٹ کسٹم ڈیوٹی، وہ بھی مطلب ان کے ساتھ نہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل بھگت میں کر رہا ہے، اور اس طرح وہ ٹیکس کو چھپا رہا ہے۔ اس طرح ان کو باقاعدہ ٹیکس کا ٹارگیٹ دیا جائے کہ بھائی آپ جو ہے نا EC ہو، اسسٹنٹ کمشنر ہو، آپ اسسٹنٹ کلیکٹر ہو، آپ کے سامنے یہ ٹارگیٹ سے آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو اچیو نہیں کیا تو پھر جو ہے نا وہ آپ کی تنظیم ہوگی، آپ کی ترقی نہیں ہوگی، آپ کی پروموشن نہیں ہوگی، اگلی گریڈ میں آپ کی پیسہ بھی کاٹیں گے، سیلری بھی مطلب وہ پیسہ وہ کاٹا جائے گا، تب جا کے نا وہ جو ہے نا بہترین کام کریں گے۔ FBR میں اصلاحات کی ضرورت ہے، جب تک یہ FBR میں اصلاحات نہیں کریں گے۔ اب حکومت نے کیا کیا ہے اس بجٹ میں کہ جو ہے نا جو حکومت نے یہ کیا کام کیا ہے کہ جو بجٹ ہے اس میں نا ٹیکس کو بہت حد تک اس نے کم کر دیا ہے، تقریباً بہت حد تک اس میں کمی دیکھی ہوئی، جو ریٹ ہے اس کو کم کیا گیا ہے، تقریباً جو 4 لاکھ روپے تک ہے اس کو کچھ چھوٹ دی گئی ہے۔ لہٰذا پہلے کیا تھا کہ 2 لاکھ پہ تھا، 1 لاکھ پہ تھا، 3 لاکھ پہ تھا، ابھی نا 4 لاکھ تک 5 لاکھ تک اس میں کچھ چھوٹ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ریٹ جو ہے نا وہ کم کیا گیا، اس کی جو ہے وہ جو حد ہے اس کو بھی جو لمیٹیشن اس کو کم دیا گیا، ٹیکس بڑھایا گیا ہے، لیکن اس کی جو ریٹ ہے اس کو تھوڑا مطلب اگر 20% تھا تو اس کو وہ 10% پہ اس کو لے کے آئے یا 5 پہ لے کے آئے، تو یہ نا یہ بھی ہوئی۔ اس طرح آپ مان لیجیے ابن خلدون نے کہا، یہ ابن خلدون جو کہ بہت بڑا ایک مشہور فلاسفر تھا مسلم، اس نے کہا تھا کہ جب آپ جو ہے نا وہ ٹیکسوں کی ریٹ مطلب کم کرو گے تو لوگ زیادہ ٹیکس دیں گے، جب ریٹ بڑھاؤ گے ٹھیک ہے تو پھر لوگ کم ٹیکس دیں گے، تو وہی صورت ہے۔ اس طرح عقلمندی سے پاکستان کی حکومت نے یہ کام کیا، چلایا، اور اس نے جو ٹیکس کی جو GDP ریشو ہے، کیا نام ہے، جو ٹیکس کی جو ہے ریشو اس کو جہاد ہے اس کو کم کیا۔ لیکن امید ہے دوستو میری ویڈیو آپ کو یہ پسند آ گئی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو، میرے چینل کو سبسکرائب کر دو۔